قرآن کریم فرقان حمید میں قابیل اور حابیل کا واقعہ ذکر ہے۔ قابیل اور حابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اولادیں ہوتی تھی۔ پہلے حمل سے 2 اولادیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ان دونوں اولادوں کی جو شادی ہوتی تھی نا، وہ جو دوسری مرتبہ اولاد آئی یعنی جو دوسرا حمل ہوگا ان سے جو ہے نا ان پہلے والوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جو ہے نا قابیل اور اکلیمہ، یہ اور لڑکی عورت کا نام ہے، قابیل اور اکلیمہ، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب اس حساب سے دونوں بھائی بہن ہوئے، اور دوسرے حمل سے حابیل اور لیردا یا لیردا یہ دونوں جو ہے نا پیدا ہوئے۔ اب جو قابیل تھا نا وہ اکلیمہ جو بہن ہے اس سے محبت کرتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم قابیل اور اکلیمہ یہ دونوں ساتھ پیدا ہو تو دونوں بھائی بہن ہوئے، اور بھائی بہنوں کی شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، حرام ہے، لیکن وہ پسند کرتا تھا کہ نہیں میں اس سے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے نا قربانی دو، جس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی وہ سچا ہے، جس کی قبول نہ کی تو وہ جھوٹا ہے۔ اب قابیل نے کیا دی؟ گندم دی، جو آج ہم کھاتے ہیں، گندم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دی، اور پہلے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرتا تھا نا وہ آسمان سے ایک آگ آتی اس کو لے کر چلی جاتی، کھا جاتی تو سمجھو اس کی قربانی قبول ہے، جس کو آگ نہ کھاتی وہ قبول نہیں ہے۔ تو قابیل نے کیا دی؟ گندم دی، گندم دی تو آسمان کی آگ نے اس کو نہیں کھایا، اور حابیل نے بکری دی، بکری دی تو اس کو کیا ہے اس آگ نے کھا لیا، اس کی قربانی قبول کر لی۔ تو اس قابیل کو حابیل سے بڑا حسد ہوا، بڑا حسد ہوا، ایسا حسد میں جلا، اور سب سے پہلا جو گناہ ہے نا وہ حسد کا ہے کہ انسان کو حسد ہوا، قابیل کو حابیل سے حسد ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس کو مارنے کی دھمکیاں دی۔ تو حابیل رضی اللہ تعالیٰ فرمائے بھلے تم قتل کی دو جو بھی دو، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو قابیل نے اس کو حسد کیا، اور کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب کعبہ کی طرف گئے تو قابیل کو جو ہے نا اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کی لاش کو لے کر کندھے، پہلے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ لاش کو دفنانا ہے، اس معنوں میں ایک ان کی وجہ، ایک معنوں میں کوا ہمارا استاد ہے، ایک معنوں میں کوا ہمارا استاد ہے کہ قابیل نے اس کوے کو دیکھا، 2 کوے لڑے، ایک مرا، پھر کوے نے کیا اپنی چونچ سے زمین کو کھروچا اور دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے زمین جو ہے نا وہ پلان کر دی۔ پھر قابیل نے دیکھا کہ یار مردے کو دفناتے، پھر قابیل نے بھی زمین کھروچ کے حابیل کو ایسے دفنا دیا۔ پھر قیامت تک اس کو کیا؟ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا، جو بھی قتل کرے گا نا اس کی سزا، اس کا گناہ اس قابیل کو ملتا رہے گا۔ اگرچہ آج بھی اگر کوئی قتل کرے نا اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن قابیل کو بھی گناہ ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قتل کا ایجاد جو کیا تھا نا وہ قابیل نے کیا۔ یہ عادت، بری عادت کیا قابیل نے اپنائی تھی۔ اب اس طرح آپ سمجھیں کہ جو دین میں بری عادات کو ایجاد کرتا ہے، قیامت تک اگر وہ عادات قائم رہتی ہے تو قیامت تک اس بری عادت کا پہلے ایجاد کرنے والے کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ جس طرح قابیل کو جو قتل کرے گا، جو بھی کرے گا اس کو قابیل کو بھی گناہ ملے گا، اس کا سزا بھی ملے گی، گناہ بھی ملے گا۔ اسی طرح جو دین میں غلط کام ایجاد کرے گا، غلط عادات کو اپنائے گا، غلط عادات پر چلے گا، جو اس کی دیکھا دیکھی میں اور چلیں گے تو جتنے چلیں گے اس پہلے چلنے والے کو گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح آج اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم اللہ عز و جل کی عبادت نہ کریں نا تو ہماری پیچھے جو جتنی نسلیں ہیں نا وہ ہمیں دیکھیں گی بھئی ابا کون سا نماز پڑھتا تھا۔ تو اگر آپ کی دیکھا دیکھی میں آپ کے پڑوس والے، آپ کے اپنے خونی رشتہ دار یا آپ کا اپنا خون بھی اگر آپ کو دیکھ کر رب تعالیٰ کے احکاموں پر عمل نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، یا جو رب نے فرمایا اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن دیکھا آپ کو یہ عادت آپ سے لیے اس کو آپ کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ یہ شریعت کا قانون ہے کہ جو بندہ دین میں غلط کام کو ایجاد کرتا ہے اس غلط کام کے ایجاد کرنے والے کو گناہ ملتا رہے گا۔ جس طرح اگر کسی نے گانا، یہ فاحش جو حضور علیہ السلام جب گانا سنتے تو اپنی انگلیوں کو اس کانوں میں
جاتے بھاگتے کہ یار گانے کی آواز آ رہی ہے، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کی کانوں میں یوں کھروچا جائے گا اور دونوں سے جو ہے نا نکال جائیں گے، اس کی دماغ پورا وہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں لیکن اس کو موت بھی نہیں آ رہی ہوگی، ایسا حال ہوگا۔ تو جس نے پہلے گانا ایجاد کیا نا، قیامت کے دن اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ دوسرے جو سن رہے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا، لیکن جس نے ایجاد کیا، جس نے پہلا کام یہ شروع کیا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ یہی ہے کہ شریعت میں اگر جو بندہ صحیح کام کرتا ہے، صحیح راہ پر چلتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی میں جتنے لوگ چلتے ہیں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے حضرت سیدنا امام حسین تلواروں کے بیچ میں اللہ تعالی کی رضا والا کام کیا، سجدے میں سر رکھ دیا، بتایا امت کو کہ جتنی بھی مشکل آئے رب تعالیٰ کے آگے جھک کر رہنا ہے۔ اب جتنے سارے مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور امام حسین کو بھی ملے گا۔ شریعت میں اچھی عادات کو اپنا کریں، جو شریعت کی اچھی عادات کو اپناتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے نا، اس کی اس دنیا میں اس دنیا میں وعدے